یہ لقمہ جو ہے نا، یہ وہ کوئی روٹی کا لقمہ یا چاولوں کا نہیں ہے، یہ لقمہ ایک ٹرم استعمال کی جاتی ہے کہ امام اگر غلطی کرے تو اس کی غلطی پر اسے متنبع کرنا، اسے لقمہ کہا جاتا ہے فقہ کی ٹرم کے اندر۔ تو پہلی بات ہے، نماز تو درست ہے اگر سورۃ الفاتحہ کے بعد کم از کم 3 آیات پڑھ لی ہیں، بیچ میں سکپ بھی ہوگی اس سے نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ ہاں، قرآن کی کوئی آیت غلط پڑھ دی اور اس کی تصحیح نہیں کی اور اس کا ترجمہ ایسا بن گیا جو قرآن کی تعلیمات کے خلاف ہے، پھر تو نماز لوٹانی پڑے گی، بلکہ تجدید ایمان بھی کرنی چاہیے احتیاطاً۔ اور اگر مطلب میں فرق نہیں پڑا، تہددون نکل گیا ہے تفلحون کی بجائے، تو ہدایت فلاح ہم پلہ مانا ہے، کوئی فرق نہیں۔ کئی بار ہو جاتا ہے، میں بھی قرآن پڑھتے ہوئے ابھی پچھلی مجلس میں وہ آیت تھی قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تو میری زبان سے نکل گیا لقد جاءکم، کیونکہ وہ لادہ سے بھی ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم، اسی کو کہتے ہیں متشابہ آیات چونکہ موجود ہوتی ہیں، مشابہ لگ جاتا ہے، ریزیمبلنس والی آیات۔ ایون نبی الاسلام کے بارے میں سنن نبی داؤد میں حدیث ہے، باقاعدہ امام ابو داؤد نے باب باندھا ہے کہ امام اگر قرات کی غلطی کرے تو اسے متنبع کیا جائے۔ اس میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام ایک دفعہ نماز پڑھا رہے تھے تو آپ قرات میں آیات بھول گئے، تو سلام پھیرنے کے بعد آپ نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو حضرت ابی ابن کعب بھی تھے، تو آپ نے ابی ابن کعب سے کہا کہ تو نے مجھے جو ہے وہ لقمہ کیوں نہیں دیا جب میں قرآن، یار کیا خوش نصیبی ہے ابی ابن کعب کی۔ اور یہ آپ کے ساتھ ہوتا تھا اس لیے کہ آپ انسان تھے نا، ایسا ہو سکتا ہے، اس سے کوئی دین نہیں ڈاؤٹ فل ہو جاتا۔ قرآن میں بھی ہے سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، ہم آپ کو پڑھائیں گے آپ نہیں بھولیں گے، ہاں مگر جب اللہ چاہے امت کی تعلیم کے لیے ایسا ہو سکتا ہے۔ تو بخاری مسلم میں حدیث ہے نا، 4 بندوں سے قرآن سیکھو، ان میں ایک ابی ابن کعب بھی ہیں، عبداللہ ابن مسعود بھی ہیں، سالم بھی ہیں، معاذ ابن جبل بھی ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے تم نے ٹوکنا چاہیے تھا، مجھے ٹوکنا چاہیے تھا، یعنی وہ یاد دلانی چاہیے تھی آیت۔ تو اس طرح اگر قرآن کوئی بھول رہا ہے نا امام، تو ڈائریکٹ لقمہ نہ دیں اس کو، تھوڑا آگے چلا گیا اور آپ کو یقین ہے کہ اب یہ پیچھے نہیں آئے گا، لقمہ دینے کا بھی طریقہ ہے نا، لقمہ دیں چمچہ نہ دیں اس کے منہ میں۔ ایک چمچہ دینے والے لوگ ہیں وہ تیار بیٹھے ہوتے ہیں، ذرا سا ادھر ادھر پکڑ کے چمچہ منہ میں دے دیتے ہیں، نہیں۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں نا قاری جو قیام اللیل کروا رہے ہوتے ہیں ان کا اکثر سامنے سے جھگڑا رہتا ہے، بعض اوقات وہ جینون بھی ہوتا ہے، کیونکہ تھوڑا سا آگے جا کے نا بعض اوقات قاری کو احساس ہو جاتا ہے یہ میں دوسری طرف چل پڑا ہوں، وہ ریزیمبلنس والی آیات تھی میں دوسری صورت میں چلا، وہ واپس آ جاتا ہے۔ اگر نہیں آ رہا پھر آپ اس کو لقمہ دیں، اور لقمہ دینے کا طریقہ یہ نہیں ہوتا کہ جہاں وہ بھولا ہے اس سے اگلا پورشن آپ پڑھیں، اگلا اس کو آتا ہوتا تو وہ پہلے پڑھ لیتا، اس آیت کے سٹارٹ پہ آپ آ جائیں، یا 2-3 الفاظ پیچھے آئیں تاکہ اسے پتہ چلے میں نے سٹارٹ کہاں سے لینا ہے۔ 2-3 الفاظ پیچھے آئیں اور وہ بول کے اسے چھوڑ دیں، تو پکے حافظ جو ہے نا 90% ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ اس کے بعد وہ اس کو صحیح پڑھ لیتے ہیں۔ اگر پھر بھی غلط پڑھ رہے ہیں پھر آپ تھوڑا پیچھے آئیں اور پڑھنا شروع کریں، پھر وہ امام بھی خاموشی سے سنتا ہے، پھر آپ وہ حصہ بھی پڑھیں جو وہ بھول رہے ہیں، تو آپ کو کچھ نہیں کہے گا۔ لیکن یہ کام اس کو کرنا چاہیے جسے یہ طریقہ آتا ہو، جس کو نہیں آتا وہ نہ کرے، اور کوشش کریں کہ ایسے لوگ جو ہیں وہ پہلی صف میں کھڑے ہوں، جو نبی الاسلام نے فرمایا کہ جن کو قرآن آتا ہے میرے قریب کھڑے ہوا کریں۔ صحیح بخاری میں آتا ہے نا کہ آپ علیہ السلام وہ پیچھے کھڑے ہوں میرے، تو امام کے پیچھے ایسے لوگ ہونے چاہیے جو لقمہ دے بھی سکیں۔ اور اس سے بڑی بات اگر امام کا وضو ٹوٹ جائے تو وہ جا کے اس کی جگہ پہ کھڑے ہو سکے، امام نے تو نکل جانا ہے وضو ٹوٹ گیا، تو جہاں وہ نماز ہوئی ہے اس سے آگے وہ آگے کنٹینیو کرے گا۔ اچھا، یہ تو وہ لقمہ ہے جو قرات سے متعلق ہے۔ ایک لقمہ ہے کہ امام بھول گیا، بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ زور کی 4 کی بجائے 2 رکعتیں پڑھا دی، اور ایک حدیث بخاری مسلم میں آتی ہے آپ نے 5 پڑھا دی، تو صحابہ نے نہیں لقمہ دیا۔ بعد میں نبی علیہ السلام کو کہا تو آپ فرمایا کہ میں بھی ایک انسان ہوں، جس طرح تم بھولتے ہو میں بھی بھول جاتا ہوں، اگر میں بھول جاؤں تو تم مجھے یاد کروا دیا کرو۔ پھر آپ علیہ السلام واپس مسجد میں داخل ہوئے اور آپ نے جو 2 رکعتیں رہ گئی تھی وہ پڑھ کے پھر سجدہ صاف کیا، اور جس کیس میں آپ نے 5 پڑھی تھی اس میں آپ نے ابھی مسجد سے نہیں نکلے تھے، وہیں بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے فوراً سجدہ صاف کیا، 2 سجدے یعنی،
اس کا بہتر طریقہ بخاری مسلم میں ہے، سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کر لیں، بعد میں بھی کر سکتے ہیں، وہ 5 طریقے ہیں، میرا کلپ اس پہ ریکارڈڈ ہے، کسی بھی طریقے سے کریں، مقصد اینڈ پہ 2 سجدے کرنا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے کہا مجھے یاد کروا دیا کرو، اور بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرمایا اگر امام کو غلطی پر متنبہ کسی نے کرنا ہے نا، لقمہ دینا ہے اس طرح کی غلطی پہ، تو عورتیں تصفیق کریں گی، ہاتھ پہ ہاتھ ماریں گی، عورت کی آواز کا بھی پڑتا ہے، اور مرد کہیں گے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ کا مطلب ہے کہ غلطی سے اللہ پاک ہے، تو نے غلطی کر دی ہے۔ یہاں پہ کیا ہوتا ہے، امام اگر پہلی رکعت میں تشہد بیٹھ گیا ہے تو مفتی کہہ رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، اس کو اٹھانے کے لیے اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، اللہ اکبر بیچارہ کر کے ہی بیٹھ گیا ہے، وہ اللہ اکبر نہ اٹھنا ہوتا تو پہلے نہ اٹھ جانا۔ پھر دوسرا امام کو کیسے پتہ چلے گا یہ اللہ اکبر مجھے کہہ رہے ہیں یا کوئی پیچھے آ کے کسی نے نماز نیت کی ہے؟ اس کا طریقہ ہے سبحان اللہ، تم بھول گئے ہو۔ یہ غلطی کو ہائی لائٹ کرنے کا طریقہ سبحان اللہ کہنا ہے۔ عورتوں نے یوں کرنا ہے اگر وہ جماعت میں ہوگی، اور مردوں نے سبحان اللہ کہہ کے امام کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہے تاکہ اسے پتہ چلے مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ اور یہ غلطی کسی سے بھی ہو جاتی ہے، بعض اوقات انسان کی توجہ ہٹ جاتی ہے، بعض اوقات پورے وثوق سے وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں اس طرح پڑھ رہا تھا، تو لیکن وہ ایسے نہیں اس نے پڑھا ہوتا، تو اس لیے پیچھے والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ لقمہ دے۔ تو امام کو قرات کے لیے لقمہ دینا ہے، اس کا میں نے طریقہ بتا دیا، اور جو اس طرح کی غلطی پہ لقمہ دینا ہے وہ بھی۔ باقی جو نماز کے بعد لقمے دے رہے ہوتے ہیں نا، اس وقت تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ نے کئی لوگ جھگڑے کر کے بھی بیٹھ جاتے ہیں کہ جی آپ نے آیتیں ہی چھوڑتی ہیں سن، تسی غلط پڑھ چھڑی ہے، تو اس ٹائم بولو نا، اندر بولو۔ تو اگر اس کا معنی نہیں بدلا اور 3 آیتیں کم از کم پڑھ لی ہوئی تھی تو نماز ہو گئی ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ صورتوں کی ترتیب بھی بدل دی ہے، کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ نماز پڑھائی، پہلی رکعت میں سورہ نساء پڑھی، دوسری میں آل عمران پڑھی، یہ مسلم شریف میں حدیث ہے۔ تو ترتیب کو آپ بدل بھی سکتے ہیں، آیات نہیں الٹی پڑھ سکتے، مختلف جگہوں سے لے سکتے ہیں اسکیٹرڈ فارم کے اندر۔ آپ کو تو خیر فرق نہیں پتہ لگتا اس حوالے سے ان لوگوں کو جن لوگوں کو ترجمہ نہیں آتا، وہ جدھر سے مرضی کوئی آیت لے رہا ہو۔ ہاں جس کو قرآن سمجھ آتی ہے اس کو ضرور کوفت ہوتی ہے کہ یار تو نے اب یہاں پہ یہ بات کی تھی اور یہاں پہ آدھی بات چھوڑ کے تو چلا گیا۔ جس طرح میں بتا دوں، ہمارے محلے میں ایک مسجد ہے، وہاں پہ قاری صاحب بڑا عرصہ تک نا فجر کی ہر آپ کو تو چند ایک آیات انہوں نے رٹی ہوتی ہیں، یا هو اللہ الذی لا الہ الا هو، یا آمن الرسول، تو وہ اکثر سورۃ البقرہ کی نا یہ آیت نمبر 159 اور 160 جو میرے کربلا والے ریسرچ پیپر کے ٹاپ پہ لکھی ہے نا، وہ پڑھتے تھے، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون۔ نال اس رکوع چلے جاتے سن کہ وہ لوگ، بے شک وہ لوگ جو چھپا لیتے ہیں اس میں سے جو ہم نے روشن چیزیں نازل کی ہیں ہدایت میں سے، بعد اس کے کہ ہم نے لوگوں کے لیے ان کو بیان کر دیا اپنی کتاب کے اندر، تو ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے، اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے جو لوگ قرآن و سنت کی تعلیمات کو چھپا لیتے ہیں۔ یہ تعویل خاص میں تو علماء یہود کے بارے میں ہے، تعویل عام میں جنرل ہے، اور یہ لعنتیں بھیجنے کے بعد رکوع میں چلے جاتے تھے۔ تو ایک دن میں نے نا ارادہ کیا، میں نے کہا آج وہ پڑھ رہا تھا، میں نے کہا میں نا میں کوشش کرتا ہوں کہ خود نہ کہوں، کیونکہ مجھ سے تو ویسے الرجک ہے، مجھے اللہ معافی دے اتنا ڈر لگتا ہے کہ میں ان کو کہوں نا کہ ایک خدا ہے تو یہ کہہ دیں گے تجھے غلط فہمی ہوئی ہے، یعنی اتنی ضد میں ہے میرے بارے میں نا، تو میں کسی کے ذریعے کہلوا دیتا ہوں۔ تو میں نے ارادہ کیا کہ آج میں نا اس کو کہوں گا کہ یار خدا کے لیے یہ لعنتیں بھیج کے تم چلے جاتے ہو۔ اس کے ساتھ اللہ نے اس کو کنکلوڈ کیا ہے، الا الذین تابوا واصلحوا، سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں، وبینوا، اور جو انہوں نے چھپایا تھا وہ بیان کر دیں، فاولئک اتوب علیہم، ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرے گا، وانا التواب الرحیم، اور میں توبہ کو قبول کرنے والا مہربان ہوں۔ تو یہ بات کنکلوڈ ہو رہی ہے نا، لعنتیں بھیجنے کے بعد اللہ نے کہا کہ جو توبہ کر لیں نا، ایک ڈاکٹرن پوری مکمل ہو رہی ہے۔ تو میں نے کہا کہ میں اس کو کہوں گا یار کم از کم اس کو پورا کر کے تو جایا کرنا نیچے، مجھے تو کوفت رہ جاتی ہے نا کہ یہ کیا تم کر رہے ہو۔ تو وہ بائی چانس اس دن نہ اس نے وہ پوری پڑھی، وہ مجھے پھر پتہ چلا کہ اس کے ابا جی نے اس کو سمجھایا کہ یار تو یہ کرامت ہی ہوگی کہ میرے دماغ میں یہ بات آئی تو وہ ایک دن پہلے ہی وہ اس کی اصلاح کر چکے تھے۔ تو اس طریقے سے ہاں جس کو ترجمہ نہیں آتا وہ تو جو مرضی پڑھتا رہے، وہ تو آپ محفل قرات میں بھی دیکھتے ہیں، عذاب کی آیات پہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں سبحان اللہ، حالانکہ عذاب کی آیات میں صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نماز پڑھتے ہوئے بھی
قرات کے دوران اگر جنت کی آیات آتی تھیں تو اللہ سے جنت کا سوال کرتے تھے، اور اگر جہنم سے متعلق عذاب کی آیات آتی تھی تو اللہ تعالیٰ سے عذاب کے اگینسٹ پناہ طلب کرتے تھے۔ یہ قرآن اس لیے تو نازل نہیں ہوا تھا کہ اس کے چند ایک جگہ آپ رٹ لیں اور وہ 3 آیتیں پڑھنے سے جناب یہ ہو جاتا ہے۔ قرآن یہ اس لیے نازل ہوا ہے کہ آپ کی بیٹری چارج ہوتی رہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ تو کم از کم فجر کی نماز 40 منٹ کی اور عشاء کی بھی 40 منٹ کی ہونی چاہیے۔ خالی ٹوٹل پوری کرنے والی نمازوں کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور میں ریکویسٹ کروں گا خدا کے لیے، چند اہل حدیث مساجد میں نے یہ تمام دیکھا ہے، وہ بھی کوئی ہزاروں میں ایک ہو، جہاں پہ لوگ پورا قرآن عام دنوں میں بھی کور کرتے ہیں، فجر کے اندر یا عشاء کے اندر 1 یا 2 رکوع کور کیے، اگلے دن اگلے 2۔ اس پھر قاری کو یا حافظ کو یہ فائدہ ہوتا ہے جب وہ قیام اللیل سناتا ہے رمضان میں، تو پورے سال میں اس کی پریکٹس ہوئی ہوتی ہے۔ یعنی میں نے ایسی جگہوں پہ نماز پڑھی ہے جو پورا قرآن سال میں ان کا چلتا ہے، 2 یا 3 قرآن وہ کمپلیٹ کرتے ہیں۔ تو کیا حرج ہے یار، حافظ بھی